میرے بھائیوں، یہ سفر کا مہینہ ہے۔ بہت سے لوگ اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، شادی نہیں کرتے، عقیقہ نہیں کرتے، اور 365 آٹے کی گولیاں بنا کر تالاب میں ڈالتے ہیں، عجیب و غریب معاملات کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں میرے بھائیوں، اسلام میں کوئی دن، کوئی جگہ، کوئی انسان منحوس نہیں ہے۔ نحوست انسان کے عمل میں سے آتی ہے۔ خود انسان بے نفس ہی منحوس نہیں ہوتا، اس کے عمل کی وجہ سے اس کے اندر نحوست آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے دن بنائے، رات بنائی، اور یہ دونوں کو نشانیاں بنا دیا۔ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّیْلِ، ہم نے رات کی نشانی کو بے نور بنا دیا، بے نور کر دیا، اندھیرے میں رکھ۔ اور فرمایا وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً، اور دن کی نشانی کو ہم نے روشن بنا دیا۔ کیوں؟ لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو۔ وَلِتَعْلَمُوا، اور دوسری وجہ ان دنوں اور راتوں کو لانے کی دوسری وجہ یہ ہے وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ، تاکہ تم سالوں کی تعداد اور حساب و کتاب جان سکو کہ 2 سال۔ دیکھیں، دن کو اکٹھا کرتے ہیں، ہفتہ بنتا ہے، اور ہفتوں سے مل کر مہینے بنتے ہیں، مہینوں سے مہینے مل کر سال بنتے ہیں۔ تو اس طرح ہمیں سالوں کا پتہ چل جائے، ہمیں حساب و کتاب کا اندازہ ہو جائے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ دن اور رات کا نظام چلایا۔ اور یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، اے نبی ان کو بتا دو کہ ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی مگر اتنی اور وہی جو ما کتب اللہ، جو اللہ نے لکھ دی۔ ہوا مولانا، وہی ہمارا کارساز ہے، ہمارے سارے کام وہی بناتا ہے۔ فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، ایمان والوں کو اسی میں توکل کرنا چاہیے، کسی کو منحوس نہیں سمجھنا چاہیے۔ پورا توکل انسان کا اللہ پر ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، لوگ ستاروں سے فال نکالتے ہیں، ستاروں کے بارے میں کہتے ہیں تمہارا ستارہ گردش میں ہے۔ یہ سب فضول باتیں ہیں، سب کچھ اللہ کرتا ہے، ستارے کچھ نہیں کر سکتے، جو اللہ چاہے وہی کر سکتا ہے۔ یہ بات ہمیں اچھی طرح سمجھنی چاہیے، اور زمانے کو برا کہنا بھی منع ہے۔ ایک روایت میں، حدیث قدسی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے یؤذینی ابن آدم، ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، یسب الدہر، جب وہ زمانے کو گالی دیتا ہے۔ بہت برا زمانہ آ گیا، بڑا گندا زمانہ ہے، یعنی اس طرح کی جب بات کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے وہ مجھے گالی دیتا ہے، مجھے تکلیف پہنچاتا ہے۔ وَأَنَا الدَّهْرُ، زمانہ میں ہوں، اللہ فرماتا ہے زمانہ میں ہوں، بِيَدِ الْأَمْرِ، سارے معاملات میرے ہاتھ میں ہیں، اُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ، یہ دن اور رات میں بدلتا ہوں، یہ سب معاملات میرے اختیار میں ہیں۔ اس لیے یاد رکھیں، انسان کی خوش قسمتی یا بد قسمتی کا انحصار
نہ سورج پر ہے، نہ چاند پر ہے، نہ ستاروں کی گردش پر ہے، بلکہ اس کے عمل پر ہے. یاد رکھیں، یعنی انسان کی بدقسمتی اور خوش قسمتی اس کی عمل کی وجہ سے، اس کا انحصار عمل پر ہے، نہ سورج پہ، نہ چاند پہ، نہ ستاروں. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہم نے ہر انسان کے گلے میں اس کا شگون، اس کا نصیب لازم کر دیا ہے، لٹکا دیا ہے. یعنی اس کے گلے کے ساتھ، دیکھیں جو چیز گلے کے ساتھ لگ جائے تو وہ ساتھ چپٹی رہتی ہے، تو ہم نے اس کا نصیب، اس کا شگون اس کے گلے کے ساتھ لٹکا دیا ہے. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ، قیامت کے دن ہم اسے ایک کتاب کی شکل میں نکالیں گے اور اس کے سامنے رکھ دیں گے. یلقاہ منشورا، اس کے سامنے کھلا کر کے رکھ دیں گے اور کہیں گے اقرأ کتابک، یہ ہے تمہارا اعمال نامہ، اسے پڑھ لو. یہ ہے تمہارا اعمال نامہ، اسے اچھی طرح پڑھ لو. کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تم اپنا خود حساب خود ہی کر سکتے ہو. سب کچھ چھوٹا بڑا سب کچھ تمہارے آگے لکھا ہوا پڑا ہے، دیکھ لو اور اپنا حساب خود کر سکتے ہو کہ تم کیا کرتے رہے. یہ جو آیہ مبارکہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیر کے بارے میں ایک بات بیان فرمائی. اچھی طرح سمجھ لیجیے کہ دیکھیں، ہر کام جو ہم کرتے ہیں اللہ نے پہلے سے لکھا ہوا ہے. ہم اس لیے نہیں کرتے کہ اللہ نے لکھا ہوا ہے، ہمیں پتہ نہیں اللہ نے کیا لکھا ہوا ہے. ہمیں کیا پتہ؟ اللہ نے جو لکھا ہوا ہے کرتے وہی ہے. اللہ کو ہمارے اس کرنے کا پتہ تھا، پہلے سے اللہ نے لکھ دیا. جو کچھ ہم کرتے ہیں کرتے اپنی مرضی سے ہیں، لیکن کیونکہ ہماری اس مرضی کا اللہ کو پہلے سے پتہ تھا تو اللہ نے یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے. اب ہوتا وہی ہے جو ہم چاہتے ہیں کرتے ہیں، لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ نے لکھا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالی یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ ایک جو ہر انسان کا نصیب ہے اس کے گلے میں ہم نے لٹکا دیا. آپ یوں سمجھیں کہ ایک چیپی ہے جو گلے میں لٹکی ہوئی، اس کے اندر آپ جو عمل کرتے جاتے ہیں وہ بھرتا جاتا ہے، اس کے اندر وہ شامل ہوتا جاتا ہے، اور اللہ کے حکم کے مطابق سارا کچھ وہی ہوتا ہے جو اللہ نے لکھا ہوا ہے. لیکن ہم جو کچھ کرتے ہیں ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں. ہماری اس مرضی کا اللہ کو پہلے سے علم تھا. یہ میں اس لیے دہرا رہا ہوں کہ بہت سے لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ ہمارا کیا قصور ہے، جب اللہ نے لکھا ہوا تھا تو ہم نے قتل کر دیا. اللہ کے لکھے ہوئے کے خلاف تو کچھ نہیں ہوتا، تو اللہ نے لکھا ہوا تو میں نے قتل کر دیا. یہ کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ جو سمجھ نہ آ سکے. میں نے قتل اپنی مرضی سے کیا، مجھے نہیں پتا تھا کہ اللہ نے، جب تک میں نے کیا نہیں اس وقت تک مجھے نہیں پتا تھا کہ اللہ نے لکھا ہوا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، اللہ اس آیہ مبارکہ میں یہ فرما رہا کہ جو کچھ انسان کرتا ہے ہم نے اس کے گلے میں ایک چیپی لٹکائی ہوئی ہے جو اس کے اندر درج ہوتا جاتا ہے، شامل ہوتا جاتا ہے. اور یہ جو ہے کتاب کی شکل میں ہم قیامت کے دن اس کے سامنے کھول کر رکھ دیں گے کہ یہ تم نے کیا. یہ چھوٹا ہو بڑا ہو سب کچھ اس کے اندر لکھا ہوا ہے. یہ جو لکھا ہے یہ فرشتوں نے لکھا ہے، اور وہ جو اللہ کا لکھا ہوا ہے وہ لوح محفوظ میں ہے. تو جو لوح محفوظ میں ہے انسان بالکل وہی کرتا ہے، لیکن جو کرتا ہے اللہ نے الگ سے لکھا ہوا ہے، لکھوایا ہوا ہے فرشتوں کے ذریعے. اس لیے میرے بھائیوں،
یہ کبھی نہ سمجھو کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. جو کچھ ہونا ہے وہی ہوگا جو اللہ نے چاہنا ہے، جو اللہ نے چاہنا ہے. اس لیے اچھی طرح ہمیں اس بات کو سمجھایا گیا ہے کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے رہو، اور کسی چیز یا کسی بات کے بارے میں یہ نہ سمجھو، کسی معاملے کے بارے میں کہ تم ایسا کرو گے تو ایسا ہو جائے گا، بلکہ جو اللہ چاہے گا ویسے ہوگا. یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جگہ واضح کر کے بیان فرمایا ما اصابک من حسنت، جو بھی تمہیں بھلائی پہنچتی ہے، کہیں سے مال آ گیا، صحت اچھی ہو گئی، اور کئی اللہ کی نعمت مل گئی، جو بھی تمہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے فمن اللہ، تو سمجھ لو یہ اللہ کی مہربانی ہوئی ہے تم پر. تو سمجھ لو اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں، اللہ کی مہربانی ہوئی ہے تم پر، یہ اللہ کی طرف سے. وما اصاب من سیئات، اور اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے، مصیبت پہنچتی ہے، فمن نفسک، پھر تمہارا اپنا کیا دھرا ہے، تمہارے اپنے نفس کا معاملہ ہے، تمہاری غلطی کی وجہ سے تمہیں تکلیف پہنچی ہے. یعنی یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء میں واضح طور پر بیان فرمائی. اس لیے میرے بھائیوں، کبھی اللہ پر الزام نہ لگائیں کہ میں نے یہ کیا ہے تو یہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، یہ اللہ نے پہنچائی ہے. یقیناً اللہ کے حکم سے سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن ہم جو کچھ کرتے ہیں ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضرور لکھا ہوا ہے، لیکن یاد رکھیں ہمیں اختیار دیا گیا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دونوں راستے دکھا دیے. یہ جنت کی طرف جانے والی راہ ہے اور جنت کا یہ راستہ ہے. یہ جہنم کی طرف جانے والی راہ ہے، اس پر چلو گے جہنم میں داخل ہو جاؤ. اور ہمیں سمجھا دیا کہ جنت کی راہ پہ چلو تمہیں جنت مل جائے گی، اور اگر نہیں جہنم کے راستے میں چلو گے تو جہنم میں داخل ہونا، سمجھا دیا گیا. اب میں اگر جہنم کے راستے پہ چلتا ہوں تو یہ اس لیے کہ نہیں کہ اللہ نے لکھا ہوا ہے، اللہ کو پہلے سے پتہ تھا کہ اس نے جہنم کے راستے پہ ہی چلنا ہے تو اللہ نے لکھ دیا. مجھے نہیں پتا اللہ نے کیا لکھا ہوا ہے. میں جب جہنم کے راستے پہ چلتا ہوں تو اس کا مطلب میں اپنی مرضی سے چلتا ہوں. تو مجھے سزا کیوں دی جائے گی؟ اپنی اس مرضی کی جو غلط میں نے کی ہے، جبکہ مجھے بتایا گیا تھا کہ یہ جہنم کی راہ ہے، اس پہ مت چلو. شیطان اس راستے پہ لے کے جانے کی کوشش کرے گا، مت جاؤ، تمہارا دشمن ہے شیطان. ساری باتیں اللہ نے بتا دی، سمجھا دی، اور میں پھر بھی اپنی منمانی کرتے ہوئے جہنم کے راستے پہ چلتا ہوں تو یہ میرا قصور ہے، اسی وجہ سے مجھے سزا ملے گی. یہ نہ سوچو کہ اللہ نے جب لکھا ہوا ہے تو مجھے سزا کیوں دے گا، جو کچھ لکھا ہوا ہے وہی کچھ میں نے کیا ہے. تو یہ اچھی طرح اس بات کو سمجھ لینا چاہیے. دیکھیں، حرمت والے 3 مہینے ایک ساتھ ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم. ان مہینوں میں عرب لوگ جنگ و جدل، ان کی بڑی جنگیں آپس میں رہتی تھی، قتل و غارت آپس میں کرتے تھے جہالت کے دور میں. تو ان دنوں میں یہ مشرک بھی خیال رکھتے تھے، کیونکہ یہ حرمت والے دن ہیں، ان دنوں میں وہ جنگ و جدل سے باز رہتے تھے، اپنے آپ کو روکے رکھتے تھے. جیسے ہی محرم کا مہینہ ختم ہوتا، جو ان کے جذبات دوسری قوموں کے خلاف وہ پھر تازہ ہو جاتے، اور وہ سفر کا مہینہ شروع ہوتے ہی نکل پڑتے جنگ و جدل کے لیے. یہ وجہ بنی کہ گھر خالی ہو جاتے تھے اور لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے تھے. تو لوگوں نے اس وجہ سے اس مہینے کو منحوس کہنا شروع کر دیا کہ جیسے ہی مہینہ شروع ہوتا ہے لڑائی جھگڑے فساد شروع ہو جاتے ہیں، تو یہ مہینہ ہی منحوس. یہ آج نہیں، یہ اللہ کے نبی کے دور سے پہلے کہ لوگ اسے منحوس سمجھتے تھے.
دیکھا دیکھی ہمارے ہاں بھی یہی کچھ ہوتا ہے. اور یاد رکھو سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں. نہ کوئی مہینہ منحوس ہے، نہ کوئی انسان منحوس ہے، نہ کوئی دن منحوس. سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کل اے نبی ان کو کہہ دو، ارائیتم ما تدعون من دون اللہ، کبھی تم نے غور کیا ہے جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، ان ارادنی اللہ بضر، اگر اللہ میرے ساتھ کسی تکلیف دینے کا ارادہ کرے، حل ہن کاشفات ضرہ، کیا یہ اس کی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں؟ جن کو تم پکارتے ہو مجھے چھوڑ کر، اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو کیا یہ معبود جس کو تم پکارتے ہو، کیا یہ جو اللہ تکلیف مجھے دینا چاہتا ہے اس کو روک سکتے ہیں؟ پھر آگے فرمایا اللہ اکبر، او ارادنی برحمت، یا اگر وہ مجھ پر مہربانی کا ارادہ کرے، حل ہن ممسکات رحمتہ، کیا یہ تمہارے بنائے ہوئے معبود اس کی رحمت کو روک سکتے ہیں؟ یعنی کہ وہ مجھ پر رحمت نہ کر سکے، کوئی رکاوٹ ڈال سکتے ہیں؟ کل یعنی ایسا نہیں. اے نبی ان سے پھر کہہ دو، حسبی اللہ، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، علیہ یتوکل المتوکلون، ہر بھروسہ کرنے والے کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے. یہ بات اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور پر ارشاد فرمائی. اللہ اکبر. وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو فرمایا کہ تو جان لے کہ بے شک پوری امت، دنیا کے سب لوگ، لو اجتمعت، اگر اکٹھے ہو جائیں، علی ان ینفعوک، کہ تجھے کوئی فائدہ پہنچا دیں، بشیء کچھ بھی، لم ینفعوک الا بشیء قد کتبہ اللہ، آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے مگر صرف اتنا جتنا اللہ نے لکھا تھا. اس سے زیادہ کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا جتنا اللہ نے لکھ دیا تھا. اور فرمایا وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، اور اگر یہ سب اکٹھے ہو کر تجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے، تجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے، لم يضروك الا بشيء قد كتبه اللہ علیک، نہیں تکلیف پہنچا سکتے مگر صرف اتنی جتنی تیرے بارے میں اللہ نے لکھ دیا کہ یہ پہنچے گی، اس سے زیادہ وہ تکلیف نہیں پہنچا سکتے. معلوم ہوا سب اختیار اللہ کے پاس ہے، سب اختیار اللہ کے پاس ہے، جو اللہ چاہتا ہے کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا لا عدوى ولا سفر ولا غول، نہ کوئی متعدی بیماری ہے، ولا غول، نہ کوئی متعدی بیماری ہے، نہ کوئی سفر کا مہینہ بدشگونی کے لائق ہے. فرمایا نہ کوئی بھوت پریت، یعنی یہ جو بھوت پریت کا خوف اور ڈر ہوتا ہے یہ کچھ بھی نہیں، سب کچھ وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. اور دوسری جگہ فرمایا لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر، فرمایا کہ نہ کوئی متعدی بیماری ہے. ایک شخص کہنے لگا یا رسول اللہ لگ تو جاتی ہے، ایک سے دوسرے کو لگ تو جاتی ہے، تو آپ فرمانے لگے بھلا بتاؤ پہلے کو کہاں سے لگی تھی؟ جس نے پہلے کو لگائی تھی دوسرے کو بھی اسی نے لگائی ہے، پھر پہلے کو کہاں سے لگی تھی؟ اس لیے یہ نہ سمجھا جائے کہ کوئی بیماری ایک سے دوسرے میں منتقل خود ہو جاتی ہے، سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. اللہ چاہے تو ہوتی ہے، اور اگر اللہ نہ چاہے تو بالکل نہیں ہوتی، اور اگر ہوتی ہے تو اللہ کی چاہت سے ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی
نے اپنے نبی کے ذریعے ہمیں بتا دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس علاقے میں کون سی بیماری ہے، طاعون کی بیماری آ جائے، جس علاقے میں طاعون کی بیماری آ جائے اس علاقے سے مت نکلو اور نہ اس علاقے میں جاؤ۔ یہ اپنی جگہ صحیح بات ہے، اس پر عمل کیا جائے کیونکہ اللہ کے نبی کا فرمان، لیکن یہ سمجھنا کہ اس سے مجھے طاعون لگ جائے گا، یہ عقیدہ غلط ہے۔ اللہ اگر لگائے تو لگ سکتا ہے اور اگر اللہ نہ لگائے تو نہیں لگ سکتا۔ اس لیے اچھی طرح اس بات کو ہمیں سمجھ لینا چاہیے۔ یاد رکھیں، بدشگونی یہ ہے، یعنی بدشگونی نہیں کرنی چاہیے، ولا تجارتا، اور کوئی بدشگونی نہیں ہے، ولا حامتا، اور کوئی پرندے کا اڑانا نحوست کا باعث نہیں ہے، ولا سفر، اور نہ سفر کا مہینہ منحوس ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ بدشگونی یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کام کرنے کے لیے نکلا، اب آگے اس کے سامنے کوئی ایسا شخص آ گیا جس کے بارے میں اس کا یہ ذہن ہے کہ یہ منحوس ہے، تو اس نے اس کام کرنے سے اپنے آپ کو روک لیا۔ یہ بدشگونی ہے کہ تم نے یہ سمجھا کہ اس شخص کی وجہ سے میرا کام نہیں ہوگا جبکہ آپ کرنے کے لیے نکلے تھے، تو یہی بدشگونی ہے۔ پرندہ اڑاتے دائیں طرف جائے گا تو میرا کام ہو جائے گا، اگر بائیں طرف اڑ کے گیا تو میرا کام نہیں ہوگا، یہ بدشگونی ہے۔ ایسا کرنا شرک ہے، شرک ہے، کیونکہ سب کچھ اللہ کرتا ہے۔ جب میں یہ کہوں کہ اس کی وجہ سے یہ ہوا تو گویا میں نے اللہ کو چھوڑ کر اس کو بیماری دینے والا، رکاوٹ ڈالنے والا سمجھ لیا۔ اس لیے یہ شرک ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ واضح طور پر ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من ردتہ الطیرۃ من حاجۃ، اگر کسی شخص کو کسی کام سے بدشگونی روک دے، بدشگونی روک دے، فقد اشرکا، تو وہ شرک کا ارتکاب کرتا ہے۔ قالوا یا رسول اللہ وما کفارتہ، پوچھا کہ یا رسول اللہ پھر اس کا حل کیا ہے، کفارہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ یہ دعا پڑھے، یہ کہے، یہ الفاظ بولے، اللہم لا خیر الا خیرک، اے اللہ کوئی بھلائی نہیں دے سکتا مگر وہی جو تو تیری طرف سے، ولا طیر الا طیرک، کوئی بدشگونی نہیں ہے اثر رکھتی مگر وہی جو تو چاہے، ولا الہ غیرک، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ الفاظ پڑھ لے تو یہ تلافی ہو جائے گی، جو اس نے غلط سوچی تھی اس کی تلافی ہو جائے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، اربع فی امتی من امر الجاہلیت لا یترکونہن، چار چیزیں ہیں، چار باتیں ہیں میری امت میں ہوں گی اور یہ چھوڑیں گے نہیں، اور فرمایا یہ جاہلیت کے کاموں میں سے۔ اور کیا ہیں وہ چار چیزیں؟ الفخر فی الاحساب، اپنی قومیت پہ فخر کرنا۔ یہ مغل، ہم مغل ہیں اور مغل سب سے اعلیٰ ہوتے ہیں، ہم ارائی ہیں، ہم فلاں ہیں، یعنی قومیت پہ فخر کرنا یہ جاہلیت کا عمل ہے۔ والطعن فی الانساب، دوسرے کے حسب نسب پر طعن کرنا، تمہارا باپ بھی چور تھا، تمہارا دادا بھی چور تھا، تمہارا فلانا بھی چور تھا، چوروں کا خاندان ہے، یہ طعن جو ہے یہ بھی جاہلیت کا عمل ہے۔ ہم نہیں دیکھتے بس ہمارے خلاف ہے تو ہم جو مرضی بنا کر میڈیا پہ دیتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کر دیتے ہیں، اور جو حق میں ہیں، جس کے حق میں ہیں اس کو آسمان کے ساتھ ملا دیتے ہیں، تو یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ فرمایا دوسری چیز حسب نسب پر طعن کرنا، اور فرمایا تیسری چیز والاستسقاء بالنجوم، استسقاء کے دو ترجمے کیے جاتے ہیں،
ایک ہے پانی مانگنا، پانی طلب کرنا، بارش مانگنا، ستاروں سے بارش مانگنا، اور دوسرا ہے قسمت معلوم کرنا ستاروں سے. یعنی قسمت معلوم کرنا یا ستاروں سے بارش مانگنا، یہ دونوں چیزیں جاہلیت کے کام ہیں. اور فرمایا چوتھی چیز ہے والنیاحت، میت پر بول بول کر رونا، اونچی آواز سے بولنا اور رونا. اس کو نوحہ کہتے ہیں. نوحہ کرنا، یہ چار چیزیں ہیں جاہلیت کے چیزیں ہیں اور لوگ پھر بھی نہیں چھوڑتے. تو میرے بھائیوں، ان چار چیزوں کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے اور ہمیں ان سے بچنا چاہیے. ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک موقع پر مختلف قوموں کا ذکر کیا، وہاں بنی اسرائیل کا ذکر کیا اور فرمایا فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، ان لوگوں پر جب کوئی اچھائی آتی، یعنی ان کو کوئی اچھائی پہنچتی، قَالُوا لَنَا هَذِهِ، کہتے یہ ہمارا حق ہے، ہمیں ملنا چاہیے تھا، جو مل گیا یہ ہمارا حق ہے. اور یوں کہتے وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر کوئی برائی پہنچتی، تکلیف پہنچتی، تو یَطَّیَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو منحوس کہہ کر کہتے یہ ان کی وجہ سے، ان کی نحوست سے یہ ہمیں تکلیف پہنچی. الا، خبردار سن لو، انما طائرہم عند اللہ، یہ ساری شومی قسمت جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے. ولیکن اکثرہم لا یعلمون، اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے. کتنا واضح طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرما دی. حدیبیہ کی رات بارش ہو گئی. صلح حدیبیہ جب ہوئی نا تو اس موقع پر بارش ہو گئی، رات کو بارش رہی. صبح کو نماز پڑھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور نماز کے بعد فرمانے لگے حل تدرون ماذا قال ربکم، تمہیں پتہ ہے تمہارے رب نے کیا فرمایا ہے؟ تو پھر آپ نے بتایا کہ قال، اللہ نے فرمایا ہے اصبح من عبادی مومن بی وکافر، لوگوں میں، میرے بندوں میں سے بہت سے لوگوں نے صبح کی، ان میں سے کچھ میرے ساتھ کفر کرنے والے تھے اور کچھ میرا انکار کرنے والے تھے اور کچھ مجھ پر ایمان رکھنے والے تھے. وَأَمَّا، فرمایا وَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ، وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ ہمیں جو بارش ہوئی ہے رات کو یہ اللہ کے فضل سے اور اس کی مہربانی سے ہوئی ہے. فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي، وہ شخص مجھ پر ایمان رکھنے والا ہے. وَكَافِرٌ بِالْكَوَاكِبِ، اور ستاروں کا انکار کرنے والا ہے. وَأَمَّا مَنْ قَالَ، اور رہا وہ جس نے یہ کہا مُطِرْنَا بِنَوْءِ قَضَا وَقَضَا، فلاں ستاروں کی وجہ سے ہمیں بارش دی گئی ہے. فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي، یہ مجھ پر میرا انکار کرنے والا ہے. وَمُؤْمِنٌ بِالْكَوَاكِبِ، اور ستاروں پر ایمان لانے والا ہے. بخاری مسلم کی یہ روایت ہے. اس لیے کبھی بھی یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ بارشیں یہ ستاروں کی وجہ سے ہوتی ہیں، ان کی وجہ سے ہم پر بارش ہوتی ہے. نہیں، سب اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، سب اللہ کی طرف سے. اچھا ہے، فرمایا ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، زمین میں کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے اور نہ ہی تمہارے دلوں میں، تمہارے نفسوں پر کوئی مصیبت پہنچتی ہے الا فی کتاب، مگر یہ کہ وہ سب کچھ اللہ نے درج کر رکھا ہے ایک کتاب میں. من قبل ان نبرأہا، اس سے پہلے کہ ہم اس مصیبت کو پیدا کریں پہلے ہی ہم نے لکھ رکھا ہے کہ یہ مصیبت پیدا ہوگی، لوگوں کو پہنچے گی. ہم نے پہلے ہی لکھ رکھا ہے اس مصیبت کے پیدا
کرنے سے پہلے ہی ہم نے لکھ رکھا ہے، ان ذالک علی اللہ یسیر۔ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ پر یہ سب کچھ آسان ہے، اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ اس لیے میرے بھائیو، یہ اچھی طرح سمجھ لیں، یہ سفر کا مہینہ ہو، کوئی اور مہینہ ہو، کوئی دن ہو، کوئی شخص ہو، کوئی بھی منحوس نہیں ہوتا۔ سب کچھ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم واضح طور پر ارشاد فرماتے ہیں، من اتی عرافا، جو کسی نجومی کے پاس جائے، فسألہ عن شیء، کسی چیز کے بارے میں پوچھے، میری کتنی شادیاں ہوں گی، میری شادی ہوگی کہ نہیں، میرے حالات بدلیں گے کہ نہیں، میں باہر ملک جانا چاہ رہا ہوں، جاؤں گا کہ نہیں، یعنی کچھ بھی پوچھے، لم تقبل لہ صلاۃ 40 لیلہ، 40 راتوں کی نماز اس کی قبول نہیں کی جائے گی، جو پڑھی ہوگی، جو پڑھی ہوگی وہ نماز بھی اس کی قبول نہیں کی ہوگی، کہ اس نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو سمجھا کہ یہ بتا سکتا ہے، یہ جان سکتا ہے، یہ عالم الغیب ہے، یہ سمجھ کر اس سے پوچھا، تو یقیناً اس کی اللہ کے ہاں 40 راتوں کی دنوں کی نماز ضائع ہو جائے گی۔ یہ میری بات نہیں، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، صحیح روایت، اللہ کے نبی فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری جگہ فرمایا، من اتی عراف، جو کسی نجومی کے پاس گیا، او کاہنن، یا کسی کاہن کے پاس، فصدقہ، جو کچھ اس نے کہا اس نے مان لیا، اس نے کہا بالکل ایسے ہی ہوگا جیسے تو نے کہا، بما یقول، جو وہ کہتا ہے اس نے اس کی تصدیق کر دی، فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر شریعت اتری ہے اس نے اس شریعت کا انکار کر دیا۔ یعنی کتنی بڑی بات ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر کے فرمائی۔ اور ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، ما اصابک لم یکن لیخطئک، جو تجھے کوئی مصیبت پہنچی ہے تو وہ کبھی ٹل نہیں سکتی تھی، پہنچنی ہی پہنچنی تھی۔ جو تجھے تکلیف پہنچی ہے یا پہنچے گی وہ پہنچنی ہی پہنچنی تھی، ٹل نہیں سکتی۔ وما اخطأک، اور جو ٹل گئی ہے، لم یکن لیصیبک، وہ تجھے پہنچ ہی نہیں سکتی تھی، وہ پہنچ ہی نہیں سکتی تھی تجھے، جو ٹل گئی ہے، اور جو پہنچی ہے وہ ٹل ہی نہیں سکتی تھی، پہنچنی ہی پہنچنی تھی۔ کیوں؟ اللہ نے لکھ دیا تھا، اللہ نے لکھا ہوا تھا، اس لیے جو اللہ نے لکھا ہے لوح محفوظ وہی ہوگا۔ اس لیے اللہ کی رضا پہ راضی رہے، کوئی تکلیف پہنچے اللہ کی رضا پہ راضی ہو۔ اللہ نے فرمایا صبر کرو، تکلیف آتی ہے صبر کرو تمہیں اجر ملے گا، یہ اللہ فرماتا۔ گیلا نہ کرو اللہ سے، اللہ میں ترقی بگاڑیا، ہاں جی میری بیوی بھی بیمار، میں بھی بیمار، کاروبار بھی کوئی نہیں، میں ترقی بگاڑیا، ساری دنیا مزے میں، اس طرح کی بات اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ ہاں اگر کوئی تکلیف پہنچی تو اللہ فرماتا ہے فمن نفسک، تیرے اپنے کرتوتوں کے نتیجے میں ہے، جھوٹ بولتا ہے، کم تولتا ہے، غیبتیں کرتا ہے، میری نافرمانی کرتا ہے، تو میں تمہیں جھنجھوڑ رہا ہوں۔ اور اگر پھر گلہ بھی کرے، دیکھیں نا، میں ایک جگہ ملازمت کرتا ہوں، کام صحیح طریقے سے نہیں کرتا، اور پھر میں اپنے مالک سے کہوں تو میرا خیال نہیں رکھتا، تو مجھے یہ یعنی میرا بنتا ہی نہیں ہے کہ جب میں اپنا کام صحیح طریقے سے جو مالک نے ذمہ لگایا ہے وہ نہیں کرتا، تو میرا یہ جواز ہی نہیں بنتا کہ میں کوئی گلہ کروں کہ میرے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی۔ اس لیے جب بھی کوئی تکلیف پہنچے سمجھ لو اللہ کے حکم کے مطابق میرا کوئی قصور تھا۔ دیکھیں دو باتیں ہیں،
اگر ایک بندہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، ہمیشہ نماز پڑھتا ہے، ہمیشہ سیدھا رہتا ہے، جب کبھی کوئی تکلیف ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، کوئی غلطی نہیں کرتا، بچتا ہے، اس پر مصیبت آ گئی تو یہ آزمائش ہے، یہ آزمائش ہے۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ میرے بارے میں کیا رائے رکھتا ہے، یہ آزمائش ہے۔ اور اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا، ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، غیبتیں کرتا ہے، اللہ کے جگہ جگہ پر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اب اسے کوئی تکلیف پہنچے تو یہ اس کے اعمال کا بدلہ ہے، یہ یاد رکھے، یہ یاد رکھے، یہ اس کے اعمال کا بدلہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ جھنجھوڑنے کے لیے، اسے ہلانے کے لیے دیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ایک دعا ہے جو عموماً نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے، وہ ہمیں ہمیشہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ کوئی نہیں روک سکتا جو تو دینا چاہے، کوئی نہیں روک سکتا۔ ولا معطی لما منعت، کوئی دے نہیں سکتا جو تو روکنا چاہے۔ ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اور کوئی کسی شان والے کو اس کی شان تیرے عذاب سے بچا نہیں سکتی، کہ بڑی اونچی شان والا ہے، یہ بچ جائے گا اپنی شان کی وجہ سے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ کتنا واضح اللہ کے نبی نے یہ دعا بتائی، ہمیں یہ یاد رکھنی چاہیے۔ اور سنیے، آخر میں ایک اور دعا بھی میں بتاتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں چلے جائیں گے، صحیح حدیث، 70,000 لوگ۔ جب صحابہ نے یہ حدیث سنی تو آپس میں ڈسکس کرنے لگے، لگتا ہے کہ اس سے مراد صحابہ ہوں گے۔ کوئی کہنے لگا ولادت جس کی اسلام پر ہوئی وہ ہوگا، کوئی کہنے لگا جس نے کوئی شرک نہیں کیا ہوگا وہ ہوگا۔ اس طرح کی باتیں کرنے لگے۔ اللہ کے نبی تشریف لائے اور آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا ہم الذین، یہ اس 70,000 وہ لوگ ہیں لا یسترقون، جو دم نہیں کرواتے۔ سن لیں، یہ میں یہی واضح کر دوں، یعنی شرکیہ دم نہیں کرواتے۔ جو شرعی دم ہے وہ اللہ کے نبی سے بھی ثابت ہے، تو اس کی انکار نہیں ہے، شرکیہ دم نہیں کرواتے۔ ولا یتطیرون، جو شگون نہیں لیتے کہ ایسا ہو گیا تو ایسا ہو جائے گا، یہ ہو گیا، نہیں، شگون نہیں لیتے۔ ولا یکتوون، اور جسم نہیں داغتے، جسم کو نہیں داغتے، یعنی گرم کر کے جسم کو داغنا یہ نہیں کرتے۔ وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ جو 4 قسم کے لوگ ہیں یہ ہیں 70، یعنی اللہ پہ توکل کرتے ہیں، اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، جو اللہ کر دے ٹھیک ہے، مجھے قبول، جو تکلیف آئی، جو اللہ تیری مرضی، اچھا اللہ نے اچھا دے دیا، اللہ تیری مہربانی، تیری مرضی، یعنی اچھا ہو برا ہو اللہ کو ہی ہر بات کا مالک سمجھا جائے۔ یہ لوگ ہیں جو 70,000 بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، مختلف بدعات ہمارے ہاں جو رائج ہیں، ایک مشہور روایت ہے، موضوع ہوتی ہے گھڑی ہوئی، کہ من بشرنی بخروج السفر بشرتہ بالجنہ، جو مجھے سفر کے مہینے کے ختم ہونے کی بشارت دے گا میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ جھوٹی حدیث، بنائی ہوئی، گھڑی ہوئی، من گھڑت، کوئی ایسی حدیث نہیں۔ اسی طرح بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ سفر کے آخری بدھ چھٹی کرنی ہے، کاروبار بند کر لیتے ہیں، مٹھائی بانٹی جاتی ہے، اور وجہ کیا بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو صحت یابی ملی تھی بیماری سے، اور آپ سیر و تفریح کے لیے نکلے تھے۔ پھر کیا ہوتا ہے، خواتین اچھے کپڑے بن سنور کر نکلتی ہیں سیر و تفریح کے لیے آخری بدھ، سفر کی آخری بدھ، اور حقیقت اس کے برعکس۔ ارے بھائیو، فضول کاموں کی بجائے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ اور سنیں وہ دعا، میں بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ یہ وہ دعا ہے جو صبح و شام کے اذکار میں ہمیں ہمیشہ پڑھتے رہنا چاہیے۔
اور اس کے علاوہ بھی جب موقع ملے پڑھنی چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ اللہم، اے اللہ، انی اسألک العفو والعافیت، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں درگزری، معافی کا اور عافیت کا، یعنی صحت کا، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیت، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں درگزری، معافی کا اور عافیت یعنی صحت مندی کا، فی دینی و دنیا، اپنے دین میں بھی اپنی دنیا میں بھی، و اہلی و مالی، اپنے اہل میں بھی اپنے مال میں بھی۔ اللہم استر عوراتی، اے اللہ میرے پوشیدہ باتوں کو چھپائے رکھ، میرے رازوں کو چھپائے رکھ، وآمن روعاتی، اور میری پریشانیوں سے مجھے بچا، ہر قسم کی پریشانیوں میں سے مجھے بچا۔ اللہم احفظنی، اے اللہ میری حفاظت فرما، من بین یدیہ، میرے آگے سے، ومن خلفی، میرے پیچھے سے، یعنی کوئی مجھ پر آگے سے وار نہ کرے، کوئی مجھ پر پیچھے سے وار نہ کرے، وعن یمینی، دائیں طرف سے بھی مجھے بچا، وعن شمالی، بائیں طرف سے بھی مجھے بچا۔ یہ اللہ کے نبی نے اس لیے فرمائی یہ دعا کہ شیطان نے کہا تھا میں ان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے آ کر انہیں ورگلاؤں۔ تو یہ دعا ہے جو شیطان کے شر سے ہمیں محفوظ رکھ سکتی ہے۔ فرمایا وعن شمالی، میری بائیں طرف سے، ومن فوقی، میرے اوپر سے بھی میری حفاظت فرما، ومن تحتی، اور میرے نیچے سے بھی، اعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی، اور تیری عظمت کی قسم، تیری عظمت کی میں پناہ مانگتے ہوئے یہ کہتا ہوں کہ میں نیچے سے اچک لیا جاؤں، اس سے بھی میں پناہ مانگتا ہوں، اے اللہ مجھے اس سے بھی محفوظ فرما۔ تو میرے بھائیو، یہ دعا ہے، اسے ہمیں یاد کرنا چاہیے اور ہمیشہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو شیطان کی شر سے بچائے، دین، صحیح خالص دین پر عمل کرنے والا بنائے، کسی دن کو، مہینے کو ہم منحوس نہ سمجھیں، اور سمجھیں کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔